أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. شام غریباں کے ماتم دارو، آج کی یہ شام عجیب شام ہے. یہ شام غریبوں کی شام ہے، یتیموں کی شام ہے، بے وارثوں کی شام ہے، ننھے ننھے بچوں کی شام ہے. عجیب دن تھا، عاشور کا دن. شروع ہوا اکبر کی اذان سے، ختم ہو گیا حسین کے سجدے پر. ہاں، مگر یہ چند پہر صدیوں کے اوپر بھاری ہیں. صدیاں ان ساعتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتیں جو 10 محرم 61 ہجری کو کربلا میں گزر گئیں. اس لیے کہ یہ ساعتیں وہ ہیں کہ جنہوں نے دین کو بقا عطا کی، جنہوں نے توحید کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. ہاں عزادارو، عجیب عالم تھا اس لمحے کہ جب حسین خیمے میں کھڑے تھے. چہرے پہ علی اصغر کا خون، کپڑوں پہ علی اکبر کا خون، سر سے پیر تک زخمی، 3 شب و روز کے پیاسے. کھڑے ہوئے کہہ رہے تھے، زینب بہن خدا حافظ، اب گھر تمہارے حوالے ہے. اور زینب کہتی تھیں، بھیا تمہارے بعد یہ زینب، یہ بہن زندہ نہ رہ سکے گی. بس ایک مرتبہ امام آگے بڑھے، انگلی کا اشارہ کیا، قلب زینب ٹھہر گیا. آواز دی، بھیا خدا حافظ. بس جناب زینب کو ساتھ لیا، سید سجاد کے سرہانے پہنچے. آواز دی، بیٹا اٹھو، بابا آخری رخصت کے لیے آیا ہے. سید سجاد نے غش سے آنکھیں کھولیں. ایک مرتبہ کہتے ہیں، پھوپھی اماں یہ آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے؟ کہا، بیٹا تم نے نہیں پہچانا، یہ تمہارے بابا ہیں. بس تڑپ کے کہا، بابا یہ آپ کی کیا کیفیت ہے؟ کہا، بیٹا ہم آخری رخصت کے لیے آئے ہیں، سننا تھا. ایک مرتبہ سوال کیا، بابا انو محمد کہاں چلے گئے؟ کہا، بیٹا شہید ہو گئے. بابا حبیب کیا ہوئے؟ مارے گئے. بابا قاسم کیا ہوئے؟ بیٹا شہید ہو گئے. ایک ایک کے بارے میں سوال کرتے گئے اور حسین کہتے گئے، شہید ہو گئے، شہید ہو گئے. ایک مرتبہ تڑپ کے پوچھا، بابا چچا عباس کہاں گئے؟ کہا، میرے لال مارے گئے. بس ایک مرتبہ کونیوں پہ زور دے کے اٹھے. کہا، بابا میرا بھائی علی اکبر، اب تک تو کہہ رہے تھے بیٹا قتل ہو گئے، بیٹا مارے گئے، بیٹا مارے گئے. مگر جب علی اکبر کا سوال کیا، حسین نے نہیں کہا شہید ہو گئے، بھائی اتنا کہا، اے میرے لال اب مردوں میں یا تم زندہ ہو یا ہم زندہ ہیں. بس ایک مرتبہ سید سجاد نے پکار کے کہا، پھوپھی اماں ذرا میرا عصا اٹھائیے، ذرا میری تلوار دیجیے. کہا، بیٹا کیا ارادہ ہے؟ کہا، عصا کا سہارا لے کے میدان میں جاؤں گا، تلوار سے بابا کے دشمنوں سے جنگ کروں گا. امام آگے بڑھے، سید سجاد کو سینے سے لگایا. کہا، اے میرے لال تمہارا جہاد کل سے شروع ہوگا. اور اس کے بعد وصیتیں کرنا شروع کیں، راز امامت منتقل کیے. اور پھر کہا، اے سید سجاد جب قید سے چھوٹ کے مدینے جانا، ہمارے شیعوں کو سلام کہنا اور کہنا تقاضۂ محبت یہ ہے جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا ہماری پیاس کو یاد کر لینا. بس ایک مرتبہ باہر نکلے،
جناب فضہ کہتی ہیں جب واپس آئے ہم سمجھ گئے کہ بھائی نے بہن کو گھر سونپ دیا، اس لیے کہ جب گئے تھے تو حسین آگے تھے، زینب پیچھے تھیں، جب واپس پلٹے تو زینب آگے تھیں، حسین پیچھے تھے۔ ایک مرتبہ آواز دی، اے فضہ، اے فضہ ذرا وہ لباس تو لے آؤ جو اماں نے سیا تھا۔ لباس کہنا منگایا اور اس کے بعد مزید اس لباس کو زمین کے اوپر بچھا کے تار تار کرنا شروع کیا۔ زینب نے پوچھا بھیا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا اے زینب، کہا ارے اس لباس کو اس طرح بوسیدہ دیکھ کر شاید میرے جسم پر چھوڑ دیا جائے۔ پھر لباس وطن کیا، ایک ایک کو سلام کیا، اچھا خدا حافظ، اب حسین جا رہا ہے۔ کہا بھیا ان بیویوں کی ایک تمنا ہے۔ کہا بہن کیا ہے؟ کہ یہ چاہتی ہیں دونوں طرف صف بنا کے کھڑی ہو جائیں، آپ درمیان سے گزر جائیں۔ بس ایک مرتبہ بیویوں نے صف بنائی، حسین درمیان میں آئے۔ ہاں عزادارو، آج جو ہم حلقے کا ماتم کرتے ہیں یہ کربلا کی ان بیویوں کی سنت ہے۔ درمیان سے حسین گزرے، بیویوں نے سر و سینہ پیٹنا شروع کیا۔ ارے بہنیں کیسے بھائی کو ودا کرتی، میں کسی طرح سر سے امامہ اتار کے ہاتھوں پہ لیا، اے معبود انہیں صبر دے دے۔ حلقہ ٹوٹا، حسین در خیمہ تک پہنچے، مڑ مڑ کے دیکھتے جاتے تھے۔ خیال آتا تھا میرے بعد یہ بیویاں رسیوں میں جکڑی جائیں گی، ان کے سروں سے چادریں اتار لی جائیں گی۔ سکینہ کو دیکھتے تھے، خیال آتا تھا تماچے کھائے گی میرے بعد، گوشوارے لٹیں گے۔ زینب کو دیکھتے تھے، خیال آتا تھا سر سے چادر اتر جائے گی، میری اماں کی وارث بیوی بے مقنعو چادر دیار بدیار پھرائی جائے گی۔ بس ایک مرتبہ ذوالجناح تک پہنچے، دائیں جانب دیکھا، بائیں طرف دیکھا، زینب سمجھ گئی ارے آج عباس نہ تھے جو سوار کراتے، آج اکبر نہ تھے جو ہاتھ پکڑتے۔ زینب آگے بڑھی، بھیا اگر کوئی نہیں تو میں سوار کراؤں گی۔ حسین کو سوار کرایا، چلے ابھی چند قدم آگے بڑھے تھے کہ کیا دیکھا، جلدی سے نیچے اترے، کیا دیکھا؟ ارے دیکھا سینے پہ سونے والی بچی ذوالجناح کی سموں سے لپٹی ہے، میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا، جو گیا واپس نہیں آیا۔ بس ایک مرتبہ سکینہ کو قریب کیا، بیٹا تم نے تو رخصت کر دیا تھا۔ بچی کہتی تھی نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، چھاتی پہ سلائیں گی تمہیں رات کو مادر۔ وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر؟ فرمایا کہ بس ضد نہ کرو، صدقے میں تم پر، ارے رات ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی۔ سکینہ کو رخصت کیا، اچھا بیٹی خدا حافظ۔ میدان میں پہنچے، آخری خطبہ نبی کے نواسے نے دیا، ہاں اب بھی میرے قتل سے باز آ جاؤ، میرا خون نہ بہاؤ، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، میری خطا کیا ہے؟ کیا میں نے حلال محمد کو حرام کیا، حرام محمد کو حلال کیا؟ اتمام حجت کی، جواب ملا حسین یہ تمہارے بابا کا بغض ہے جو ہمارے دلوں میں بھرا ہوا ہے۔ بس ایک مرتبہ تلوار کو نیام سے نکالا، جنگ شروع ہوئی، فوجوں میں کھلبلی مچی، کوئی کہتا تھا حسین تمہیں علی اکبر کا واسطہ تلوار روکو، عباس کا واسطہ تلوار روکو، لڑتے لڑتے دریا پہ آ گئے۔ ارے بھائی کو دیکھا بازو کٹائے سو رہا ہے، رکابوں پہ زور دے کے اٹھے کہ عباس تم نے ہماری جنگ نہ دیکھی بھیا، بھیا اچھا یہ حملہ تمہاری طرف سے کرتا ہوں۔ پھر حملہ کیا، اور وہ وقت آیا کہ سستانے کے لیے ذرا کھڑے ہوئے تھے
کہ آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، بس تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹیں، کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے پیشانی پہ پتھر مارا، فاطمہ کا لال پشت ذوالجناح پہ جھومنے لگا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ عرش عظیم سے فرش زمین پہ آئے، ادھر زینب بے چین ہے، بھائی کہاں گیا؟ ذوالفقار کی چمک نظر نہیں آتی، بے چین ہو کے بہن نکل پڑی۔ 70 قدم کا فاصلہ تھا، تلہ زینبیہ پہ زینب کھڑی ہوئی تھیں، دیکھ رہی تھی شمر سینے پہ سوار ہے، کند خنجر ہاتھ میں ہے۔ بس ایک مرتبہ تڑپ کے کہا میرا بھائی پیاسا ہے، عمر سعد ارے چند قطرے پانی کے پلا دے۔ بس حسین نے آنکھوں سے اشارہ کیا، زینب پلٹ جاؤ، واپس آئیں۔ ابھی خیمے میں پہنچی تھیں کہ سیاہ آندھیاں چلیں، فرات کا پانی اچھلا، منادی نے ندا دی قد قتل الحسین بکربلا۔ سید سجاد کا شانہ ہلایا، اے بیٹا اٹھو، دیکھو کوئی کہتا ہے تمہارے بابا مارے گئے، کہ پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ اٹھائیے۔ اب جو پردہ اٹھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، پھوپھی اماں میں یتیم ہو گیا، میرا بابا مارا گیا۔ ہاں زادارو، ظلم یہاں پر رک جاتا مگر ظلم نہ رکا۔ فوجوں نے شہادت کے بعد خیموں کا رخ کیا، خیموں میں آگ لگائی، اور اس کے بعد منظر یہ تھا کہ کوئی سرے کلثوم سے چادر چھین رہا تھا، کوئی رقیہ کے زیور لوٹ رہا تھا، کوئی ظالم سکینہ کے کانوں سے گوشوارے لے رہا تھا۔ خولی ملعون کہتا ہے میں سب سے آخر میں پہنچا، اور جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سب سیدانیوں کے سروں سے چادریں اتر چکی ہیں، مگر ایک بی بی ہے جو سب کے حلقے میں موجود ہے اور اس کے سر پہ اب تک چادر ہے۔ میں نے سوال کیا کہ ارے اس بی بی کی چادر کیوں نہیں لوٹی؟ تو ایک مرتبہ گھبرا کے فوجیوں نے کہا ہماری جرت نہیں کہ ہم اس کے سر سے چادر اتار لیں، اس لیے کہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ خولی کہتا ہے میں آگے بڑھا، میں نے ایک مرتبہ چادر کے گوشے کو پکڑ کے کھینچنا چاہا، مگر زینب نے مضبوطی سے چادر کو پکڑ لیا کہ میں سمجھ گیا یوں چادر نہ لے سکوں گا۔ مختار کے دربار میں بیان چل رہا ہے، مختار تڑپ کے کہتے ہیں ظالم پھر تو نے کیا کیا؟ کہا مجھے قتل کر دے مگر نہ پوچھ میں نے کیا ظلم کیا۔ کہا بتا تو صحیح۔ کہ میرے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، میں نے نیزہ علی کی بیٹی کے سر پہ مارا، خون کا فوارہ جاری ہوا، گرفت ڈھیلی ہوئی، زینب زمین پہ گری، آواز دی عباس میرے سر سے چادر اتر گئی، بھیا بھیا تیری بہن برہنہ سر ہے۔ ارے اسے کہتے ہیں غریبوں کی شام، یہ ہے شام غریباں کہ ہر طرف آگ ہے، سیدانیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے ہیں، بچیاں ادھر سے ادھر دوڑ رہی ہیں، کچھ بچے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے پامال ہو گئے۔ آزادارو، حمید ابن مسلم دشمن کا راوی ہے، کہتا ہے میں نے عجیب منظر دیکھا۔ میں نے کیا دیکھا کہ ایک بیوی جلتے ہوئے خیموں در پہ کھڑی ہے، کبھی قدم آگے بڑھاتی ہے کبھی پیچھے کر لیتی ہے، آگ کے شعلے بلند ہیں۔ کہ میری سمجھ میں نہ آتا تھا اس بی بی کا کیا سامان قیمتی رہ گیا کہ یہ آگ کے اندر داخل ہونا چاہتی ہے، کہ تبھی میں نے دیکھا ایک وہ بیوی ایک مرتبہ یا علی کہہ کے شعلوں میں داخل ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ باہر نکلی، اس کی کمر پہ ایک 22 برس کا جوان، میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں مولا 18 برس کے جوان کا لاشا اٹھانا آسان تھا، مگر عورت ہو کر امام کو اپنے قبر پہ لانا، واہ غربتا واہ محمدہ واہ مصیبتا۔ ہاں یہاں پر رک جاتا ظلم، مگر ابھی ظلم رکا نہیں۔ سنیے گا عزادارو، بچوں کی آوازیں
ٹھہر گئی۔ اب کوئی العطش کی صدا بلند نہ کرتا تھا، اس لیے کہ سمجھ گئے تھے ہمارا سقا کربلا میں دریا پہ جا کے سو چکا ہے، اب کون پانی لائے گا؟ کہیں سے کوئی آواز نہ تھی، سناٹا تھا۔ ایک مرتبہ زینب ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لے کے کھڑی ہوئی، کہا آج عباس نہیں ہے، زینب پہرا دے گی۔ خیموں کا پہرا دینے کے لیے جلے ہوئے خیموں کے چاروں طرف زینب گشت کر رہی ہیں، زینب پہرا دے رہی ہیں۔ اسی وقت دیکھا کہ کوئی سوار ہے جو میدان میں بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ وہ پکار کے کہا خبردار آگے نہ بڑھنا، ہمارے مرد شہید ہو چکے ہیں، میرا بھتیجا بیمار ہے، بچے ابھی ابھی سوئے ہیں، خیموں میں لوٹنے کے لیے اب کچھ نہیں بچا، سب لٹ چکا، کل دن کے اجالے میں آ جانا، ابھی بچے سوئے ہوئے ہیں۔ بس وہ سوار نہ رکا۔ زینب نے کہا میں کہتی ہوں ٹھہر جا، نہ رکا۔ ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا، بابا دیکھتے ہیں، میری آواز نہیں سنتا، آگے بڑھی، لجا میں فرس پہ ہاتھ ڈال دیا، مجھے مجبور سمجھتا ہے، میں علی کی بیٹی ہوں، میں کہتی ہوں ٹھہر جا، ابھی اتنا کہا تھا۔ سوار نے چہرے سے نقاب ہٹائی، اے زینب تو نے نہیں پہچانا، میں تیرا بابا علی، بھائی اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ قدموں سے لپٹ گئی، اے بابا سارا گھر برباد ہو گیا، بابا میرا اکبر مارا گیا، میرے اون و محمد مارے گئے، میرا قاسم مارا گیا، بابا اماں نے جسے چکیاں پیس کر پالا تھا اس کا برہنہ لاشا جنگل میں پڑا ہے، اے بابا آپ کی زینب بے یار و مددگار۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب انا للہ و انا الیہ راجعون۔